اچھا، ہم بات کر رہے تھے تصور انسان پہ، اور یہ بات کہ جی انسان کیا ہے. تو ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام میں جو انسان کا تصور ہے وہ جسم اور روح دو چیزوں کا انسان مرکب ہے. جسم کی مثال ہم نے لی تھی سواری سے، اور روح کی مثال ہم نے لی تھی سوار سے. اور ہم نے یہ نقطہ سمجھا تھا کہ انسان کے جو دو وجود ہیں ان دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے چونکہ یہ دو الگ جہانوں کے وجود ہیں، ایک عالم امر کی شے ہے، ایک عالم خلق کی شے ہے. ٹھیک ہے، ایک اس دنیا کی شے ہے، ایک آسمانوں کی شے ہے. تو دونوں کے ڈائنامکس الگ ہیں. جسم کی ضرورت کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ مٹی سے. اور روح کی ضرورت کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ آسمانوں سے، وحی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، ذکر کی شکل میں. ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ان دونوں کا تعلق یہ ہے تو اصل مقصود تو ہے سواری اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہے. لیکن اگر سواری اتنی مضبوط ہو جائے یا سوار اتنا کمزور ہو جائے کہ کنٹرول سارے کا سارا جو ہے وہ سواری کے پاس چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سواری جہاں چاہے گی وہ لے کے جائے گی. ٹھیک ہے نا. مثلا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک ایسے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس گھوڑے پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور آپ سامنے جانا چاہتے ہیں اور گھوڑا یہ دیکھتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ تو بڑا زبردست چارہ ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ اس کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ آپ ادھر جانا چاہتے ہیں، وہ لیفٹ پہ جا کے وہ چارہ کھائے گا. آپ کو جلدی، آپ جلدی پہنچنا چاہ رہے ہیں، آپ 10 منٹ میں پہنچنا ہے، اور گھوڑا صاحب جو ہے وہ گھنٹہ چارہ چرنے میں وہ لگا دی انہوں نے، تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے وقت پہ پہنچ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح انسان کا معاملہ بھی ہے کہ انسان کو اب کرنا کیا ہے کہ اس جسم اور روح کے ساتھ کچھ ایسا مینیج کرنا ہے کہ جس روح کا کنٹرول اس جسم پر ہو، نہ کہ جسم کا کنٹرول روح پر ہو. اس کے لیے دو کام کرنے. ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس جسم کو کمزور کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس روح کو مضبوط کرنا ہے. جسم کو کمزور کرنے کا مطلب لاغر کر دینا، اپاہج کر دینا نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ کمزور کرنا کا مطلب کیا ہے کہ کمزور کر کے قابو کرنا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ کی سواری لاغر ہو گئی، چلنے کے قابل ہی نہیں رہی، تو بھی آپ نہیں جا سکتے، اور اگر وہ منہ زور ہے تو پھر بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا. تو کنٹرول کرنا ہے سواری پر. تو کمزوری بیسیکلی اس کی فزیکل نہیں ہے، کمزوری کیا ہے؟ اس کے کنٹرول کی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ اس کا وہ آپ کے قابو میں ہو، نہ کہ آپ اس کے قابو میں ہو. آپ کی مرضی چلے نہ کہ اس کی چلے. لیکن سواری میں اتنی طاقت، اتنی انرجی اور اتنی اسٹرینتھ ہو کہ وہ فل پیس پہ آپ کو لے کے جا سکے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے جس گھوڑے پر قابو پانا ہوتا ہے تو اس گھوڑے کے ساتھ یہ نہیں کیا جاتا کہ اس کو کھانا ہی دینا ختم کر دیا جاتا ہے، یا اس کو پانی نہیں پلایا جا رہا. وہ خوب مضبوط ہوگا، توانا ہوگا، لیکن کیا کیا جائے گا؟ کنٹرول حاصل کیا جائے گا اس گھوڑے پر. اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے ٹیکنیکس ہوں گی، کچھ ایسے کام ہوں گے کہ وہ گھوڑا عادی ہو جائے کہ جو آپ کہیں وہ کریں. یہاں تک کہ اس گھوڑے کو تیار کر لیا جاتا ہے کہ آگے جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اور آپ کے کہنے پر وہ گھوڑا اس جنگ میں گھس جاتا ہے، جبکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ مر جائے. اور گھوڑے کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن آپ اس کو دوڑائے جا رہے ہیں اور وہ دوڑے جا رہا ہے. وہ یہ نہیں کرتا بھائی صاحب رکو یار میں پہلے پانی پی لوں، کیونکہ آپ کا اس پہ کنٹرول ہے. اور کنٹرول نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. تو لہذا روح کو مضبوط کرنا ہے اس انداز سے کہ روح کی اسٹرینتھ زیادہ ہو، اس کا کنٹرول زیادہ ہو، اور جسم کو کمزور کرنا ہے اس اعتبار سے کہ اس کے اوپر روح کا قابو ہو، روح اس کو قابو کر سکے. تو اگر انسان اس کنڈیشن میں آ جائے کہ اس کا جسم اس کی روح کے تابع ہو تو پھر روح کی چلے گی، اور انسان وہاں جائے گا جہاں روح لے جانا چاہتی ہے. اور اگر انسان کا جسم مضبوط ہو جائے گا اور روح دب جائے گی تو انسان وہاں جائے گا جہاں جسم لے جانا چاہتا ہے. یہ وہ جوہری فرق ہے اسلام میں اور مغرب کے تصور انسان میں. مغرب کے تصور انسان میں چونکہ روح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جسم ہی جسم ہے. جب ہے ہی جسم تو کس کو مضبوط کرنا ہے؟ جسم کو. اور جتنا انہوں نے جسم کو مضبوط کر دیا ہے اور روح کے لیے کچھ کیا ہی نہیں گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ روح تو دب کے ہی رہ گئی بالکل. ٹھیک ہے نا. اس کو تو کوئی نہ اس کی کوئی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا،
نہ اس کا کسی کو کوئی خیال ہے، اور جسم اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ روح کے واپس اوپر اٹھنے کے کوئی امکانات ہی نہیں۔ اب دیکھیے اسلام نے کیا کیا، اسلام نے ہمیں جتنا تصور دیا، جو ہمارا پورا عبادات کا سٹرکچر ہے، زندگی کے معاملات کا سٹرکچر ہے، اس کو اب آپ ایک لمحے اس سسٹم کو سامنے رکھ کے دیکھیے۔ خاص طور پہ سب سے زیادہ آپ لے لیجیے روزے کو۔ 12 مہینے میں سے 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے ہم نے، 12 مہینے میں سے 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ آلموسٹ 9% ہمارا جو زندگی گزرے گی جوانی کے بعد، یعنی بالغ ہونے کے بعد، اس میں 9% میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ روزہ کیا ہے؟ روزے میں جتنی پابندیاں جسم کی ہیں، کوئی روح کی پابندی نہیں ہے، اور جسم کی 3 بڑی نیڈز ہیں، کھانا، پینا اور شہوت، یہ 3 بڑی نیڈز ہیں۔ روزے کی خاصیت کیا ہے کہ روزے میں حلال پر پابندی ہے، حرام پہ پابندی تو 24/7 ہے، روزے میں پابندی حلال پہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ شہد نہیں استعمال کر سکتے آپ، زمزم نہیں پی سکتے آپ، اجوا کھجور بھی نہیں کھا سکتے آپ، بات سمجھ رہے ہیں؟ حرام، مکروہ، کمتر شے پہ نہیں، حلال طیب شے پہ پابندی ہے۔ ایک قطرہ نہیں پی سکتے زمزم کا، اجوا کھجور کا ایک دانہ نہیں کھا سکتے، پابندی۔ جتنا مرضی خالص شہد کیوں نہیں ہے، 1 چمچ بھی نہیں لے سکتے، روزہ ہے نا؟ تو آپ کمزور کس کو کر رہے ہیں رمضان کے دوران؟ جسم کو۔ اور کس حد تک کمزور کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ جسم آپ سے اپنی ڈیمانڈ کر رہا ہے، بلکہ وہ جائز اور حلال کے اندر ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں نو، نہیں کرنی پوری۔ پیاس لگی ہوئی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے، جسم شدید زور لگا رہا ہے، آوازیں مار رہا ہے، چیخ رہا ہے، او پانی دے دو اللہ کے بندے، او ظالم پانی دے دو، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ نو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کنٹرول ہے آپ کے جسم پہ، کہ جب میں چاہوں گا پانی دوں گا، جب چاہوں گا نہیں دوں گا، میں تمہارے ہاتھوں مجبور یا بلیک میل نہیں ہوں گا۔ جسم کہہ رہا ہے کھانا دو، نو، کوئی نہیں دینا۔ وہ کہتا ہے مائنڈ باڈی کا یہ ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا تعلق ایک روح کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ جسم روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک میکینیکل مائنڈ ہے، وہ تو اس باڈی فنکشنز کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ہاتھ ہلانا ہے تو مائنڈ وہ سگنل دے گا، وہ سارا کچھ جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ روح کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے وہ قلب ہے، اس پہ ہم تھوڑا آگے جا کے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو رمضان کے دوران آپ کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے جسم کی 3 بنیادی تقاضے اور ضرورتیں جو ہیں اس پہ حلال اور طیب راستے سے وہ پورا کرنا چاہے گا، تو آپ نے کہنا نو، آپ نے نہیں کرنے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جسم کمزور ہوگا، لیکن کتنا؟ لاغر ہو جائے گا۔ رمضان کے روزے رکھنے سے کوئی بندہ بھی کمزور نہیں ہو سکتا، اضافی چربی کچھ کم ہو سکتی ہے، اس کو ویکنس نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اسلام فطری دین ہے، فطرت کے اوپر ہے۔ روزہ یہ نہیں کیا گیا کہ آج شروع کرو گے تو 3 دن تک چلے گا روزہ، ایک کیپیسٹی ہے انسان کی۔ صبح سحری سے افطاری تک بندہ اگر کھانا پینا یا نہ کرے تو کوئی قیامت نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ شاید روزہ رکھنے سے صحت بہتر ہی ہو جاتی ہو۔ جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن دیکھیں سائنس کے اور اس روزے میں فرق ہے۔ وہ اس طرح سے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ مغرب سے آپ آدھا گھنٹہ پہلے بھی کھول سکیں، جو سائنس والا روزہ ہے یہ نہیں کھول سکتے آپ۔ وہ شاید آپ صبح 7 بجے سے شروع کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ 10 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں واٹر فاسٹ بھی ہے، پانی آپ پی سکتے ہیں اس میں۔ اور اگر وہاں پہ کچھ بندہ کر بھی رہا ہے تو وہ جسم کی بہتری کے لیے کر رہا ہے، جبکہ اسلام میں جو روزہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جسم کی بہتری سے کوئی تعلق نہیں۔ آؤٹ پٹ ہو جائے کہ آپ کی تھوڑی صحت بہتر ہوگی، وہ ایک الگ بات ہے، نہ آپ لاغر ہوں گے روزہ رکھنے سے، کوئی آپ کے اندر کوئی نکاہت طاری نہیں ہوگی، کوئی آپ بے ہوش ہو کے گر نہیں پڑیں گے، کوئی اپنے اوپر طاری کر لے بہت زیادہ کہ میں بڑا بھوکا ہوں میں، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ 15-16 گھنٹے کے روزے سے کوئی بندہ بھی آپ کہیں کہ غشی کھا کے گرے گا نہیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جسم تو چونکہ کھانے پینے کا عادی ہے نا، وہ تو ڈیمانڈ کرے گا۔ تو اصل آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے جسم کو نو کرنا سیکھ رہے ہیں، اپنی ول سے، اپنی مرضی سے۔ تو ایک سیگمنٹ روزے کا کیا ہے؟ جسم کو کمزور کرنا، اور دوسرا سیگمنٹ کیا ہے؟
روح کو مضبوط کرنا کیسے؟ عام دنوں میں 5 نمازیں اور ان 5 نمازوں کی فرض رکعات کل ملا کے 17، اور رمضان میں آپ نے 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، یعنی پورے دن کی نمازوں کا ٹائم اکٹھا کر لیں اور تراویح کا ٹائم اکٹھا کر لیں، 5 نمازوں کے برابر وہ رات کی تراویح ہے۔ اسلام نے فرض نہیں کیا اس کو، فرض یہ نہیں کیا کہ ہر ایک کے الگ الگ حالات ہیں، ٹھیک ہے نا، لازم نہیں کیا کہ ہر ایک نے لازمی پڑھنی ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اچھا، اس تراویح کا اصل کنٹینٹ کیا ہے؟ قرآن، کیونکہ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن۔ یعنی آپ دن کے 16 گھنٹے جسم پہ محنت کر کے اس کو کمزور کر رہے ہیں، اور رات کو آپ کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے قرآن سن رہے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ آپ کی روح مضبوط ہو رہی ہے، آپ کا جسم کمزور ہو رہا ہے، اور آپ کی پریکٹس کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کہ جب آپ جسم کو نو کرنا چاہیں آپ کر سکیں، اور اس پریکٹس پہ آپ کا ایک پورا مہینہ گزرتا ہے، اور اضافی طور پہ آپ کی اس جسم کو بھڑکانے والا اور روح کو دبانے والا ایک ایکسٹرنل عنصر ایک شیطان ہے، اور شیطان سے مراد آپ کا پرسنل شیطان نہیں ہے جو ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، بلکہ آپ کے ہیڈ آفس، تو ہیڈ کوارٹر جو ہے نا شیطانوں کا، وہ بیسیکلی سیل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو انڈیویجول شیطان ہے وہ تو اپنی جگہ لگا ہوا ہے، اپنا کام کرے گا، لیکن مین جو ادھر سے انسٹرکشنز آنی ہے نا، ہیڈ آفس بند ہو جائے گا پورے رمضان میں۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، اور آپ کی روح کی جو ہے تقویت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور رمضان میں ذکر، اذکار، قیام اللیل، پھر لیلۃ القدر، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جسم کو مضبوط کرنے کے، روح کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جسم کو کمزور۔ تو جو 30 دن کے روزے ہیں، یہ اس کا بنیادی مقصد ہی جسم کو کمزور کر کے روح کو مضبوط کرنا ہے، اور اس حد تک اس کو مضبوط کرنا کہ اگلے 11 مہینے وہ چل جائے، اور 11 مہینے گزرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ رمضان آ جائے گا۔ یعنی جسم کو کمزور کرنا اور روح کو مضبوط رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اچیو کر لیا تو بس اب ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا خود اسلام نے کیا کیا ہے کہ ہر 12 مہینے میں سے 1 مہینہ روزے فرض کر دیے۔ اور ایک چیز سمجھیے گا کہ فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ میکسیمم وہی کرنا جو فرض ہے، فرض منیمم ہوتا ہے۔ ریکمینڈیڈ کیا ہے؟ ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا جائے، یعنی ویکلی 1 دن رکھنا چاہتے ہیں، 2 دن رکھنا چاہتے ہیں، پھر ہر مہینے میں چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ 3 روزے رکھیں۔ اور غیر معمولی بات کیا ہے کہ رمضان کے روزے ختم ہوتے ہی شوال کے 6 روزے کیوں ہیں؟ جی، رمضان ختم ہوتے ہی شوال کے 6 روزے کیوں ہیں؟ کہ رمضان میں جو کام آپ نے فرض ہوتے ہوئے کیا تھا، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ انرجی گین رہے، تو جب آپ رمضان ختم ہونے کے بعد عید کے 1-2 دن گزارنے کے بعد وہی کام آپ نفل ہونے کے باوجود کریں گے، 6 روزے لگاتار رکھیں گے، تو اس مومنٹم کو لے کے چل سکیں گے جو آپ نے بلڈ کیا تھا۔ اور یہ ہمارے یہاں دیکھیں نا، اگر ہمارے ہاں لوگ یہ کر لیں کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیں، 80-90% لوگ معاشرے کے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اگر وہ رمضان ختم ہونے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیں تو کیا ہوگا؟ ان کی آگے کی روٹین میں بڑا فرق آ جائے گا۔ ہم بس یہی کرتے ہیں کہ وہ چاند رات ہوئی تو چلو جناب، چاند رات کو شیطان رات بنا دیا لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، کہ بس ساری شیطانیاں اسی ٹائم ہم نے شروع کر دینی ہے، اور وہ عید کے اوپر تو بالکل ہی معاملہ۔ تو اس لیے اسلام نے یہ رکھا ہے کہ نہیں، آپ اس کے بعد روزے رکھیں، محرم کے 2 روزے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ذوالحجہ میں روزے تو نہیں ریکمینڈ کیے گئے، لیکن کہا گیا کہ پہلے 10 دن میں جو بھی اعمال کریں گے اس کا اجر بڑا غیر معمولی ہے۔ تو اس میں بھی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو نفلی اعمال ہیں اس میں جو یعنی ویسے بتائے گئے ہیں وہ ان دنوں میں کرنے چاہیے، تو نفلی روزے اہم ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ کہہ لیجئے کہ آلموسٹ آپ سال میں سے 6 مہینے روزے رکھتے تھے، سال میں سے 6 مہینے روزے۔ کیوں؟ ظاہر ایک تو نبی ہیں، اس کے باوجود وہ یہ عمل کر رہے ہیں امت کی رہنمائی کے لیے۔ اور جتنے ہمارے آپ کہہ لیں اہل علم ہیں، نیک لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے ہاں یہ روٹین ہوتی تھی کہ وہ روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ ہم روزے کو نا پتہ نہیں کوئی پسماندگی یا مظلومیت کی شے بنا دیا ہم نے، اور روزہ تمہارا او ہو، اچھا اس کو کوئی کام نہ کہو۔ بھائی اس نے روزہ رکھا ہے، کوئی کسی پہ احسان
نہیں کی، کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف وہم ہے ہمارے ذہنوں میں کہ روزہ رکھ کے کام کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ بھوک لگے گی، پیاس لگے گی. کتنی دیر کے لیے؟ 8 10 12 گھنٹوں کے لیے. ویسے تو بڑے مرد بنے پھرتے ہیں جی ہم مرد ہیں. وہ ادھر مرد بنو نا بھائی، یہ مردانگی کی جگہ ہے کہ آپ کہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اتنا بڑا، میں انسان ہوں، دنیا میں اتنی باتیں کرتا ہوں، 12 14 گھنٹے کچھ کھاؤں پیوں نہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کون سی بڑی بات ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. تو لہٰذا روزوں کی جو کثرت ہے وہ اسی لیے ہے کہ انسان اپنی روح کو مضبوط کرے اور اپنے جسم کو کمزور کرے. اور پھر عبادات کو لے لیجئے. اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ دن میں 3 وقت کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، لیکن اسلام نے یہ کہا کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھو. پسند ہے کھانا آپ دن میں 1 دفعہ کھاؤ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، یہ آپ کی مرضی، لیکن نماز 5 دفعہ پڑھنی ہے. کیوں؟ نماز کیا ہے؟ ذکر. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور پھر نماز میں بھی کیا کر دیا؟ قرآن. اس کا ایک بڑا پارٹ کیا ہے نماز کا؟ قرآن ہے. اور پھر نماز میں بتا دیا کہ نوافل بھی ہونے چاہیے، سنت نماز بھی ہے، نفل نماز بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی تلاوت ہے نماز کے. اور قرآن مجید نے کتنی پیاری بات کی کہ نماز پوری کرنے کے بعد کیا کرو؟ پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. اور ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ اندھیرا کر کے بیٹھ جاؤ. ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد آپ کے دل میں رہے. آپ اپنے کام کاج کریں، آپ جو نوکری کرنی ہے، جو کاروبار کرنا ہے، جو مزدوری کرنی ہے وہ کریں، لیکن اللہ کو یاد رکھیں بس. ٹھیک ہے نا؟ ایک زبان سے ذکر ہے، وہ بھی کام کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اگر زبان سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم دل سے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد رہے. کہ میں کوئی اونچ چیز کرنے لگوں تو مجھے خیال ہے نہیں بھائی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں نے مرنا بھی ایک دن، میں اللہ کو کیسے جا کے جواب دوں گا. یہ ذکر ہی ہے نا. اللہ یاد تھا تو یہ خیال آیا نا کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا. تو اسلامی تہذیب آپ پوری اٹھا کے دیکھیں گے تو کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ وہ روح کے گرد گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں جسم کو توانا کرنے کی کتنے نسخے دیے گئے ہیں؟ بھائی جس زمانے میں قرآن آیا اس زمانے میں بھی تو کوئی غذائیں ایسی ہو سکتی تھیں جن کے ریکمنڈیشن کی جاتی کہ یہ غذا کھاؤ، وہ غذا کھاؤ، اس میں طاقت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور صبح اٹھ کے جو ہے وہ نہار منہ پہلے یہ کھاؤ تو پھر یہ کھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ روزہ رکھنا ہے تو اگر سحری میں دہی کھا لیں تو پیاس نہیں لگے گی، اور افطاری میں یہ کر لیں تو روزہ رکھنا ہی کیوں ہے، پھر یہ تکلف بھی چھوڑ دیں. مطلب اتنے اپنے آپ کو، یعنی جسم اتنا مضبوط ہو چکا ہوا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی مجبور ہو تم نے روزہ رکھنا ہی ہے تو اس طرح کرو کہ ایڈوانس پیمنٹ میری کر دو. ٹھیک ہے نا؟ میرا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا ایڈوانس پیمنٹ کر دو، ایسا کھاؤ. اور کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں باقاعدہ کہ سحری میں اتنا ٹھونس لیں گے کہ دن کو بھوک نہ لگے. اس کا مطلب ہے وہ بہت کمزور لوگ ہیں، وہ ان کا جسم چھایا ہوا ہے ان کے اوپر اور ان کی روح بالکل کمزور ہے، کیونکہ ان سے 10 12 گھنٹے نہیں گزارے جا سکتے کھائے پیے بغیر. ٹھیک ہے نا؟ ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اتنا جسم ان کا مضبوط ہو چکا ہوا ہے. اور پھر افطاری کرتی کھانے پہ ٹوٹ پڑنا، یہ کیا ہے؟ او بھائی ٹھیک ہے وہ دن کو آپ کے اوپر پابندی تھی، اب پابندی ہٹی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ نے کسر نکالنی. تو لہذا رمضان، میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہلکا پھلکا ہی گزارے. ٹھیک ہے نا؟ ہلکا پھلکا گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے کہ سحری میں یہ ایسے کر کے کھانا ہے، وہ ویسے کر کے کھانا ہے. جو ایک نارمل غذا آپ کی ہے وہ بس کھائیں. جو آپ روٹین میں کوئی ناشتہ کرتے تھے، جو آپ کی ایک نارمل سی غذا تھی، بس سحری میں وہ کھائیں. کوئی یہ اس چکر کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا دودھ بھی پی لو تو یہ بھی کر لو، دہی بھی کھا لو تو یوں بھی، ان فارمولوں میں پڑھنے کی ضرورت. بس ایک نارمل سی غذا جو آپ کی سحری میں کھائیں. اور افطاری میں 2 میں سے ایک کام کریں، یا جس کو ہم افطاری کہتے ہیں وہ کریں یا کھانا کھائیں. میری الحمدللہ کئی سالوں سے یہ روٹین ہے کہ میں جو بھی افطاری میں آپ کہہ لیں کہ فروٹ چاٹ بن گیا یا ایک چیز کوئی اور ہو گئی، بس یہی ہوتا ہے. یعنی کھانا نہیں پکتا رمضان میں، اور کھانا ہے تو پھر اس میں آپ اس دن افطاری. نہ کوئی کبھی کمزوری ہوئی، نہ کبھی کوئی غش کھا کے گرے ہیں، نہ کوئی چکر آئے ہیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے کیوں اپنے جسم کو اتنا سیریس لیا ہے، یا کیوں اس کو اتنا موٹا کر دیا ہے کہ اس کے ڈیمانڈز پورے کیے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. اور اس کے لیے کوئی بڑا کمال نہیں، بس آپ اپنے ذہن کو ایک دفعہ منوا لیں کہ کوئی قیامت نہیں آنی، مینیج کر لیں گے آپ. تو یہ جو رمضان کے والے سے لوگوں کا بنا ہوتا ہے نا کہ جی وہ ڈائٹ پوری کرنی ہے اور وہ کمی ہو جائے گی اور یہ پورا کرنا ہے، کچھ نہیں ہوتا بھائی.
انسانیت اتنی ساری گزر کی روزے رکھ کے ہم سے زیادہ روزے انہوں نے رکھے ہیں, زیادہ مشکل حالات میں رکھے ہیں, کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اب آگے اتنا آسان ماحول میں اور اتنا سارا کچھ کر کے جو ہے نا انسان کو زیادہ پریشانی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ جی میں, اور اچھا کچھ لوگوں نے تماشا بھی بنایا ہوتا ہے کہ پھر روزہ رکھ کے سو گئے, شام کو اٹھے پھر, ٹھیک ہے نا, بڑا احسان کر لیا. تو جسم کو ہونے دیں کمزور, شدت میں بھی نہ جائیں کہ اس کو لاغر کر کے چھوڑے کہ نہیں میں نے افطاری بھی نہیں کرنی, میں بس پانی سے روزہ کھولوں گا اور میں جناب رات کو بھی نہیں کھاؤں گا. یہ ایک دوسری انتہا ہے, یہ غلو ہو جائے گا. لیکن یہ بھی ایک دوسری انتہا ہے کہ پھر افطاری کرنے کے بعد آپ کہیں کہ میں کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہوں گا پوری رات جب تک سوتا نہیں ہوتا, کہ وہ یہ کمی پوری ہو جائے. کوئی کمی نہیں ہے جو آپ نے پوری کرنی. اور روح کو مضبوط کرنے کے لیے خاص طور پہ رمضان اپنا پلان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا کیوں ہے, روح کو مضبوط کرنے کے لیے. اور ہم کیا کرتے ہیں, اچھا ادھر کہاں 25 منٹ میں تراویح ہوتی ہے, یہ جگہ ٹھیک ہے, موقع آپ نے ضائع کر دیا. اچھا اس سے بڑی بات کیا, قرآن سمجھ نہیں آتا. قرآن سمجھ نہیں آتا تو کتنا اثر کرے گا روح پہ. ایک حد تک تو اس کی اپنی تاثیر ہے, الفاظ کی بھی تاثیر ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن ظاہر ہے اگر وہ سمجھ آتا ہو اور وہ انسان کے دل پہ اثر کرے تو کیا ہی بات ہے. اور پھر اگر اس کو ٹھہر ٹھہر کے سنا جائے, نہیں آرام آرام سے پڑھا جا رہا ہو اور آپ تسلی سے سنیں اس کو, تو اس کی اپنی تاثیر ہے. اور پھر سحری ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ انسان بس اٹھے اور جلدی جلدی جو ہے بھاگ دوڑ کر کے سحری کر لے. وہ تہجد کا وقت ہے, بڑا قیمتی وقت ہے, اور کچھ نہیں, 2 نفل بندہ پڑھ لے, 4 نفل پڑھ لے, ٹھیک ہے نا. کچھ تھوڑا سا اس کے وہ ہو کہ بھئی میں اٹھ رہا, چلے ذکر کر لے, تلاوت کر لے, 2 رکوع پڑھ لے, 3 رکوع پڑھ لے. یعنی رمضان کا مہینہ فوکس کرنا ہے کس چیز پہ, روح کو مضبوط کرنے پہ اور جسم کو کمزور کرنے پہ. اور ہمارے ہاں جتنے بھی جو تزکیہ کا سسٹم ہوتا تھا پہلے, ٹھیک ہے, اس تزکیہ کی بیس کیا تھی جی, روزہ. اور روزہ تو ظاہر ہے پورے دین میں ہے ہی ہے, لیکن جو لوگ تزکیہ پہ زیادہ فوکس کرتے تھے وہ ایک تو ذکر بہت زیادہ ہوتا تھا, یعنی ان کے ہاں تو باقاعدہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ ذکر آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے, یہ 500 دفعہ پڑھنا ہے, نہیں, ذمہ داری لگاتے تھے کہ آگے بتاؤ گے کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, ٹھیک ہے نا. اور نمبر 2 کام ان کے یہاں کیا تھا, ہمارے اسلاف کے اصول تھے 3 تزکیہ کے لیے, وہ کہتے تھے 3 کام آپ کو کرنے ہیں. نمبر 1 قلت طعام, نمبر 2 قلت منام, اور نمبر 3 قلت کلام. وہ کہتے ہیں تزکیہ کے لیے یہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں, ٹھیک ہے, قلت طعام, قلت منام اور قلت کلام. نمبر 1 کم کھاؤ. اور کم کھانے میں باقاعدہ ان کے ہاں ظاہر وہاں غلو بھی ہوا, وہاں معتدل طبقات بھی تھے, تو غلو جن لوگوں نے کیا وہ تو یہ اس پہ بھی چلے گئے کہ پورا پورا ہفتہ نہ کھاؤ, ٹھیک ہے نا. لیکن جو معتدل بات تھی وہ کیا تھی کہ انسان اپنے کھانے میں لذت کو ایک سائڈ پہ کر دے, جس کو عرف عام میں چسکا کہتے ہیں نا, چسکے کو ایک سائڈ پہ کر دے کہ جی یہ چیز چسکے کے لیے کھانا ہے, چسکا نمکو پوائنٹ ہے, چسکا نمکو. اور غذا کو بس جسم کی ایک ضرورت کے طور پہ انسان پورا کرے. اور نمبر 2 وہ یہ کہتے تھے کہ بس دن میں 1 وقت کھانا کافی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بس دن میں 1 وقت کھانا کھاؤ وہ بہت ہے, آپ کے 24 گھنٹے چل جائیں گے. اور بہت سے بہت اگر آپ نے کرنا ہے تو دن میں 2 وقت کھانا کھا لیں, ایک صبح کا کھانا کھا لیں, ایک شام کا کھانا کھا لیں. یہ دوپہر کا جو ہمارے یہاں ہے, صبح کا کھانا ہے, پھر اس کے بعد چائے ہے, 10 بجے پھر چائے کا ٹائم ہو جاتا ہے, پھر 1 بجے کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے, پھر 4 بجے چائے کا ٹائم ہو جاتا ہے, پھر 8 بجے کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے, پھر رات کو سوتے ہوئے پھر کچھ چائے کا ٹائم ہو جاتا ہے. یہ تماشا کیا ہے اصل میں, یہ اس تہذیب میں ہوتا ہے جس تہذیب میں جسم کی بڑی ویلیو ہے اور روح کی کوئی ویلیو نہیں. ورنہ تو انسان کو مطلب پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کھانے کا ٹائم ہو بھی گیا کہ نہیں. اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ فارغ بیٹھا ہے بندہ, اوہ کھانے کا ٹائم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. بلکہ وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک مولوی صاحب تھے, تو وہ 80 روٹیاں ایک وقت میں کھا جاتے تھے, 80 روٹیاں. تو سرکس والوں کو پتہ چل گیا, تو میں کہا مولوی صاحب یہ تو آپ ہمارے کام کے بندے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ سرکس میں لے گئے ان کو, صبح ان سے ایک شو کروایا, 80 روٹیاں لوگوں کے سامنے انہوں نے بیٹھ کے کھائی, شو ہو گیا. دوپہر کا ایک شو ہوا, پھر 80 روٹیاں کھائی. پھر شام کا شو ہوا, پھر 80 روٹیاں کھائی. اب رات کا آخری شو تھا تو مولوی صاحب غائب. اب سرکس والے دوڑ دوڑ کے ڈھونڈ کے گھر پہنچے تو دیکھا مولوی صاحب کھانا کھا رہے ہیں.
میں کہا مولوی صاحب آخری شو تو رہ گیا. میں کہا ہوں میں شو ہی کرتا رہا, کھانا نہ کھانا, ٹھیک ہے نا, صبح سے شو کروا رہے ہو مجھ سے, کھانا نہ کھاؤں میں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا بعض کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ مطلب کھانا نہ کھاؤں بس میں, ٹھیک ہے نا, یعنی کرنا کچھ بھی نہیں ہے لیکن کھانا پورے ٹائم پہ کھانا ہے, سوتے رہنا ہے, کھانا کھا کے سو جانا ہے, اٹھ کے پھر کھانا کھانا ہے, پھر سو جانا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر کھانا تو ٹائم پہ کھانا ہے. تو برحال اسلاف کے یہاں کیا تھا کہ آپ اگر اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہو تو پہلا کام کیا کریں, قلت طعام. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو کھانا ہے یہ جسم کے لیے ہی صحیح, خالی اعتدال سے ہٹ جائے گا تو مفید سے نقصان دہ ہو جائے گا. مثلا اسلاف کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جب آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو دو چیزیں انسان کی بڑھتی ہیں, نمبر ایک شہوت اور نمبر دو نیند. اسی لیے آپ غور کریں کبھی, زیادہ تر شہوت کا مسئلہ کن لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, پیٹ بھرے لوگوں کے ساتھ. غریب بیچارہ جو صبح ریڑی لے کے نکلتا ہے, رات کو واپس آتا ہے نا, اس کے ٹھیک ہے ایک انسان ہے, اس کا ایک حصہ ہے شہوت, لیکن اس کی شہوت اور وہ شخص جو کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. مغربی دنیا کیوں للہ تللو میں پڑی ہے, کیونکہ اور بنیادی مسئلے حل ہو گئے نا, ٹھیک ہے نا. تو اب جب بنیادی مسئلے حل ہو گئے, خوب پیٹ میں ڈال لیا کھانا, تو اب کیا ہے, جسم میں کھانا خوب جائے گا تو جسم اگلی ڈیمانڈ کرے گا. یعنی کھانا پینا شہوت تین چیزیں ہیں, ان تین میں زیادہ سخت چیز کیا ہے, کھانا اور پینا. وہ ڈیمانڈ نہیں پوری ہوئی تو جسم فوکس کرے گا کہ کچھ کھانا پینا مل جائے. اور اگر ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے بندے کو 8 گھنٹے مزدوری کرنی پڑے گی, وہ کرے گا کہ مجھے ایک وقت کی روٹی ملے. لیکن جب خوب پیٹ بھرا ہوا ہے تو کیا ہوگا, اب بنیادی مسئلہ حل ہو گیا کھانے پینے کا, اب اگلا مسئلہ کیا ہے, شہوت. اور شہوت میں پھر انسان کھلتا چلا جائے گا کہ نہیں اب اس طرح سے بھی ہونی چاہیے, اب اس طرح سے بھی پوری ہونی چاہیے. تو ایک تو وہ کہتے تھے کہ اپنے پیٹ کو کچھ جیسے ہم سنت میں کیا ہے کہ پیٹ کا ایک حصہ کیا رکھنا ہے, خالی رکھنا ہے. کیوں خالی رکھنا ہے؟ کنٹرول آپ کا کب ہوگا اپنے اوپر, ڈیمانڈ کرا جسم کے اور دو, آپ نے ضرورت کے تحت ڈال دیا اس میں, ٹھیک ہے نا, وہ کہہ رہا اور دو, آپ کہتے ہیں نہیں بھائی تمہارا کام چل جائے گا, تمہاری ضرورت پوری ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ کی روح مضبوط ہے. اور اگر آپ کا ہاتھ رک ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, کھائے جا رہے ہیں, پیٹ خوب بھرے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح کا آپ کے جسم پہ کوئی کنٹرول نہیں. اور یہ کنٹرول آج اگر یہاں تک آپ کا نہیں ہے کہ جسم مانگ رہا ہے اور آپ دیتے جا رہے ہیں, تو تھوڑا سا اور کمزور ہوا تو کل کو یہ جسم حرام مانگے گا تو وہ بھی جائے گا انسان, تو ایسا آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر جسم کو کمزور کرے گا تو ایسا اس طرف چلا جائے گا کہ جسم ایک چیز کہے گا جو کہ حلال تو ہے, لیکن آپ کہیں گے نہیں بھائی ضرورت ہی نہیں. تو پہلی شے غذا کم کھانا. دوسری وہ کہتے تھے کہ جب آپ زیادہ کھائیں گے تو نیند طاری ہوگی, سستی طاری ہوگی, اور یہ شے آپ کی عبادت میں رکاوٹ. ہوتا ہے لوگ افطاری کرتے ہیں ٹکا کے خوب, اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب ہمت نہیں, جسم دکھ رہا ہے, تھکاوٹ ہو رہی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ مستی ہو رہی ہے اصل میں, ٹھیک ہے, جسم کی مستی ہے, اس نے ٹھونس اتنا لیا ہے کہ اب وہ کہہ رہا ہے سو جاؤ مزے کرو, ٹھیک ہے نا, کوئی ہمت والا کام کرو ہی نہیں. تو اگر وہ کم کھاتا تو وہ تراویح پہنچ جاتا, لیکن جب اس نے خوب ٹھونس لیا تو اب اسے تراویح نہیں پڑھی جا رہی. سحری میں بھی خوب ٹھونس لیا تو آپ فجر کے لیے بھی جا پا رہے, ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, ایسے لوگ بس سحری کر کے سو گئے, ٹھیک ہے نا, کہ فجر کی بھی ہمت نہیں. تو یہ کون سا روزہ ہے جس کے لیے آپ کے اندر فجر کی بھی ہمت کوئی نہیں ہے. دوسرا وہ کام کہتے تھے قلت منام, کم سونا. ایک حد تک انسان کی نیند ہے, اس سے زیادہ جتنا سوئیں گے وہ آپ کا جو ریمیننگ جاگنے والا ٹائم ہے اس میں سستی پیدا کرے گا. مثلا ایک بندے کی جسم کی نیند 6 گھنٹے ہے, وہ 9 گھنٹے سوتا ہے, تو یہ جو اس نے 3 گھنٹے سوئے, پہلے تو وہ 3 گھنٹے پر بات کر دیے, ضرورت نہیں تھی سو لیا, اور وہ جو 3 گھنٹے سویا ہے اس سے جو سستی طاری ہوئی ہے وہ اگلے 4 یا 6 گھنٹے اور جو اٹھ کے اس نے کام کیا اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہو گئی ہے, لو ہو گئی ہے. تو لہٰذا اس پہ بھی ان کا بڑا فوکس تھا. اور اسلاف کا آپ کہانیاں پڑھیں گے آپ کو لگے گا یہ واقعی قصے کہانیاں ہی ہیں, ظاہر ہے وہ کوئی 3 گھنٹے سو رہا ہے, کوئی 4 گھنٹے سو رہا ہے. اچھا, ہمارے مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اب ہماری اپنی تہذیب اس سے تو جڑا ہی نہیں ہوا نا, ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے ویسٹ سے. لہٰذا جب آپ کسی ایکٹر یا کسی آپ کہہ لیں ایتھلیٹ یا کسی اس طرح کے بندے کی کہانی سنتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ جی میں تو رات 10 بجے سوتا ہوں, صبح 3 بجے اٹھ جاتا ہوں اور میری پاس 5 گھنٹے کی نیند ہے, تو ہم کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اور یہی اگر ہمیں ایکٹرز کل کو یہ بتائیں گے کہ ہم 3 گھنٹے سوتے ہیں, ہم تب بھی یقین کریں گے. لیکن ہمیں ڈاؤٹ کب ہوتا ہے
جب ہمیں اپنے اسلاف کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ کم سوتے تھے تو ہم کہتے ہیں یہ کہ سارے مولویوں کی قصے کہانیاں ہیں، ایسے ہی لوگوں نے بنا لی ہیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ حقیقی واقعات ہیں. اور حقیقی کیوں کہ ان کی روح یہ وہی ایکسپیرینس کر سکتا ہے جس کی روح مضبوط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ آج سحری پہ روزہ رکھا، کل افطاری پہ کھولا. آپ نے امت کے لیے منع کر دیا، امت کے لیے جائز نہیں ہے صوم وصال رکھنا. کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ اس کے لیے جو تزکیہ چاہیے، جو روح کی مضبوطی چاہیے، وہ غیر نبی کا کام نہیں ہے. لہٰذا امت کے لیے آسانی کر دی، کہا کہ نہیں رکھو. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تو رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا میں تو اپنے رب کے ہاں کھاتا پیتا ہوں. یعنی ظاہر ہے وہ روحانی ترقی جو ہے اس کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا. تو اسی طرح جو ہمارے اسلاف کا ایک تزکیہ تھا یا ان کی جو روح مضبوط تھی، وہ باتیں ہمیں ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے سامنے اس طرح کی مثالیں ہی نہیں ہیں. نہ ہماری روح اس طرح سے مضبوط ہے، نہ ہمارے سامنے کسی کی ایسی مثال موجود ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کسی کی روح اتنی مضبوط ہو. ایسے واقعات کچھ ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے یہ کسے کہانیاں ہیں. کہ مثلا کہا جاتا ہے ایک بڑے عالم دین تھے، ان کا ٹانگ جیسے کوئی شوگر کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ کاٹنی پڑی. تو ڈاکٹر آیا بے ہوش کرنے کے لیے، انہوں نے کہا جی بے ہوش نہیں کرنا مجھے آپ بتا دیں کس وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے، میں ذکر میں مشغول ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے نا، بس اس دوران آپ نے یہ کام کر لینا، آپ ٹانگ کاٹ دیجیے گا. اب آج ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر خیر ریسنٹلی کوئی ایسی ویڈیو بھی آئی تھی کہ کسی بچے کی کوئی اس طرح کی سرجری ہو رہی تھی، وہ تلاوت کر رہا تھا. اب بات وہی ہے، ہم مطلب اس حد تک وہ ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ویڈیو دکھاؤ، وہ ویڈیو بے شک فیک ہی کیوں نہ ہو، اس پہ ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن ہم کسی اس پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. روح جب مضبوط ہوگی تو حیران کن کارنامے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور جسم مضبوط ہوگا تو پھر مغربی تہذیب کے لحاظ سے حیران کن کارنامے ہوں گے. دونوں تہذیبوں کا یہ فرق. اسلامی تہذیب آپ کو اس پورے تصور کے ساتھ الائن ملے گی. لہٰذا یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ پابندی کیوں ہے، وہ پابندی کیوں ہے، یہ کیوں رکاوٹ ہے، او بھائی آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مغربی تصور انسان لے کر اسلام کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اسلام مس فٹ لگے گا. کئی لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ روزے والا مشقت ہمارے اوپر کیوں ڈالی گئی. اب جب وہ روح سے ہی واقف نہیں ہے تو ان کو کیوں سمجھ آئے گا کہ روزہ کیوں ہے. اب آئیے ذرا مغربی تہذیب پہ. مغربی تہذیب نے جب کسی روح کا انکار کر دیا اور کہا روح تو ہے ہی کوئی شے نہیں، جسم ہی سب کچھ ہے، تو کیا ہوا؟ تمام ایجادات پھر روح کے لیے ہوئی، جسم کے لیے ہوئی. اور کس حد تک ہوئی؟ کہ جسم کے چھوٹے سے چھوٹے تقاضے کو بھی ایک لمحے کے لیے مؤخر کرنا، انہوں نے کہا یہ بارے میں نہیں. ویسی ایفرٹ ہوئی جیسی ایفرٹ ہمارے ہاں روح کے لیے ہوئی تھی. جیسے ہم نے اذکار کی ایک لسٹ بنا دی پوری، جیسے ہم نے نفلی روزے رکھے، جیسے ہم نے تلاوت کے معمول بنائے. ہمارے ہاں اسلاف کوئی ہفتے میں تلاوت، پورے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر رہے ہیں، کوئی 3 دن میں کر رہے ہیں، کوئی 10 دن میں کر رہے ہیں، پوری لسٹ ہے ایک. ٹھیک ہے نا. یعنی اور حیران کن بات، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور یہ 700 میں سے 70 تھے، یعنی ہر 10 میں سے ایک صحابی شہید ہو گئے. اور زخمی بھی ہیں، اور اب تدفین کرنی ہے تو آسانی کے لیے 2 صحابہ کو ایک قبر میں ان کی تدفین کی گئی. ٹھیک ہے. حیران کن بات کیا ہے، جب بھی 2 صحابہ کو لایا جاتا تدفین کے لیے تو کسی ایک کو پہلے اتارا جائے گا قبر میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے کہ ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا تھا. اس سے غیر معمولی بات یہ ہے کہ صحابہ بتاتے تھے ان کو، یعنی ان کے لیے قرآن کی کتنی اہمیت تھی کہ صحابہ کو یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی جو 2 لوگ ہیں اس میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے. جیسے آج ہمیں پتہ ہے یہ میکینیکل انجینئر ہے، یہ الیکٹریکل انجینئر ہے، یہ سول انجینئر ہے، پتہ نا کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ دنیا ہمارے لیے اہم ہے. صحابہ کے لیے آخرت اہم تھی، لہذا صحابہ کو کچھ اور پتہ ہو نہ پتہ ہو، یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی 2 صحابہ جو ہیں ان 2 میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے. اور جن کو زیادہ آتا ہوتا تھا ان کو پہلے قبر میں اتارا جاتا تھا، دوسرے کو بعد میں. تو آپ کو جب آپ اپنی تہذیب اٹھا کے دیکھیں گے، آج ہم لوگ کیوں مایوس ہیں یا کیوں اپنے اسلاف کو کوستے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تصور انسان یہ ہے، اس کو لے کر ہم اپنے اسلاف کو تولتے ہیں، وہ ناکام ہے، وہ بالکل ناکام ہے. ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے میں مانوں گا کہ وہ ناکام ہے. کیوں ناکام ہے؟ کہ انہوں نے جسم کے لیے کوئی زیادہ کام کیا ہی نہیں.
اب یہاں آ کے جب لوگ کہتے ہیں نا دیکھیں نا سہولتیں کتنی ہوگی، دیکھیں نا سہولتیں کتنی ہوگی، اب ظاہر پریشانی مجھے یہ ہوتی ہے کہ بھائی یا تو آپ 20 دن کے کورس میں آئے تو میں آپ کو سمجھا سکوں، ادروائز میں آپ کیا الجھوں گا آپ کے ساتھ. آپ پورا مغربی ذہن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنی نعمتیں آ گئی، کتنی نعمتیں آ گئی. ٹھیک ہے، یہ نعمتیں ہمیں کیوں نہیں چاہیے تھی، ہمارے اسلاف کو کیوں نہیں چاہیے تھی؟ اصلاً تو اس کا پورا ترتیب سے جواب آئے گا مغرب کیا ہے کے سوال کے جواب میں، لیکن سادے لفظوں میں ان کے پاس جو اویلیبل تھا وہ اس کو بھی کنزیوم نہیں کرتے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جن کے پاس جو اویلیبل ہے وہ اپنے اوپر سارا کنزیوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو یہ پریشانی ہوگی کہ یار جسم کے لیے پیزا بھی ایجاد کریں. جن کا رویہ یہ ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ خود ضرورت ہے لیکن دوسروں کو دے دیتے ہیں، جن کا یہ لیول ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ اتنے فارغ تھے اس کام کے لیے کہ وہی سوچیں کہ یار کھانے کے لیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے، پہننے کے لیے اور کون سا فیبرک ہو سکتا ہے، مطلب ان کے پاس جو ہے وہ سارا یوٹیلائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا، وہ اور اگر وہ یوٹیلائز کر رہے تو پریشان ہے کہ یار اس کا حساب کیسے دیں گے. واضح؟ اور ان کا فوکس سارا کس پہ ہے؟ روح پہ ہے، اور انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر لیے، ان کے جسم میں کوئی تنگی پیدا نہیں ہوئی. تو سوال یہ ہے کہ جس کو آج ہم سہولت کہتے ہیں اور آسانیاں کہتے ہیں اور سب کچھ کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سہولتیں آسانیاں نہیں ہیں، یہ جسم کو مضبوط کرنے کے ذرائع ہیں. اور ان ساروں کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ الٹیمیٹلی جسم مضبوط ہوا، نتیجتاً روح کمزور ہوئی، اور نتیجتاً بندے اور اللہ کا تعلق کٹ گیا. اور آپ قیامت تک تو پتہ نہیں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، جتنا زندگی آپ کی ہے اس چیز کا آپ تجزیہ کیجئے گا کہ یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے جو مغرب ایجاد کر کے آپ کو پیش کر رہا ہے، اس کی یہ جتنی پھیلے گی بندہ اپنے رب سے دور ہوگا. ٹھیک ہے، اتنی پھیلے گی، جتنی ترقی کرے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بندہ اپنے رب سے دور ہوگا. آپ اس میں سے نکالتے ہیں فائدے، وہ کوئی کہتے ہیں چوانی کے برابر فائدے بھی نکل آئیں گے، اس سے ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن وہ ایکسیپشن ہے، وہ رول نہیں ہے. بات ہمیشہ رول کے اوپر ہوتی ہے. اگر یہ ٹیکنالوجی کے نتیجے میں انسانوں کی 99.9% جو ہے وہ اللہ سے دور ہو رہی ہے، تو آپ اس 0.01% کو لے کے بیٹھے رہیں، اسی کو دیکھتے رہیں، یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. سادی سی بات ہے، موبائل فون جب آیا تو کیا ہوا؟ اس موبائل فون نے آپ کے کھانے کی اشتہا بڑھائی، آپ کے پینے کی اشتہا بڑھائی، آپ کی جنس کی اشتہا بڑھائی کہ نہیں بڑھائی؟ آپ روز موبائل پہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈش وہ ڈش، ادھر کا ریسٹورنٹ ادھر کا ریسٹورنٹ ہیں، یہ والے مسالے وہ والے مسالے، اب یہ فلیور اب وہ فلیور. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ مطلب کم ہی ہے کہ بندے کی روح مضبوط ہو رہی ہے، زیادہ تو یہی ہے نا، زیادہ تو یہ کہ اشتہا بڑھ رہی ہے. اچھا جی یہ مشروب وہ مشروب، ٹھیک ہے نا، یہ ٹیسٹ وہ فلیور 10 لاکھ چیزیں بندے کو پتہ چل گئی. اور جنس کی اشتہا جو اس نے بڑھائی ہے وہ تو بڑھائی ہے، وہ تو ہر ایک سے جو ہے ہر ایک کے اوپر واضح ہے کہ جو انسانی زندگی میں تکلف کر کے بندہ پوری زندگی دیکھنا چاہتا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، جو وہ ایک دن میں دیکھ لیتا ہے. تو لہٰذا یہ چیز سمجھیے کہ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا دونوں کا آپس میں بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ خدا واسطے کا بیر ہے. اس کو آپ ختم ایک ہی صورت میں کر سکتے ہیں کہ اسلامی تہذیب میں سے روح نکال دیں یا مغربی تہذیب میں روح ڈال دیں. مغربی تہذیب آپ کے قابو میں آنے والی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں اسلامی تہذیب سے روح نکال دو. اور عملاً ہم نے یہ کیا کہ نہیں کیا؟ عملاً آج ہمارے معاشرے میں کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے نا، ہمیں یہ پرواہ ضرور ہے کہ بالوں کے لیے کتنے پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں یہ پرواہ ضرور ہے کہ جسم کی سکن کے لیے کتنے پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں یہ پرواہ ہے کہ جسم کے فیبرکس کتنے قسم کے ہیں، کلرز میچنگ ہونی چاہیے، کنٹراسٹ ہونا چاہیے، سردی کے لیے یہ ہوگا، گرمی کے لیے یہ ہوگا، صبح کے لیے یہ ہوگا، شام کے لیے یہ ہوگا، شادی بیاہ کے لیے یہ ہوگا، دفتر کے لیے یہ ہوگا. 10 لاکھ چیزیں مغرب نے ایجاد کر دی، کس کے لیے؟ جسم کے لیے. اور اس کو اتنا مضبوط کر دیا جو میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی نا، کہ اگر آپ کو ہلکی پھلکی بھوک بھی لگ گئی تو آپ نے ٹک کھا کے ہیں، جسم کو آپ نے ہلکا سا بھی ہلنے نہیں دینا. ٹھیک ہے نا، اور آپ دیکھ لیجئے جتنی یہ تہذیب آگے بڑھتی جائے گی کیا ہوگا؟ جسم مضبوط ہوتا چلا جائے گا. پہلے ایک زمانہ تھا آپ نے کھانا کھا لیا، گھر میں تو کھا لیا، نہیں کھایا تو آپ نکل گئے تو اب آپ کو ریسٹورنٹس نہیں تھے. اب ماشاءاللہ
ہر وقت 24 گھنٹے آن لائن ہوم ڈلیوری اویلیبل ہے. ہلکی سی بھوک لگی پیزا منگا لیا, ہلکی سی بھوک لگی برگر منگا لیا, پاستا منگا لیا, 10 لاکھ قسم کے آئٹم ہیں اور کلکس کے اوپر موجود ہیں, گھر آ کے دینے کے لیے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی جسم کی مضبوطی کا کوئی آپ اندازہ کرنا چاہیں تو آپ شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ مغربی تہذیب نے کتنی کنٹریبیوشن کی ہے. اور یہ ساری کنٹریبیوشن ہم نے لے لی اور ہم نے روح کے اوپر کوئی توجہ دی ہی کو نہیں. پھر ہم کہتے ہیں میں چاہتا تو ہوں دین کی طرف, اب دعا کریں میرے لیے, اب دعا کریں میں یہ کر لوں. اور بھائی یہ سانڈ جو پالا ہے اتنا موٹا, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی تو پہلے کمزور کرو. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے نا کہ گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے, تو اس طرح کا شعر صدا کہاں سے آئے لا الہ الا اللہ. یعنی جب آپ نے گلے ہی گھونٹ دیا روح کا اور جسم کو اس کے اوپر پہاڑ بنا کے بٹھا دیا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں جی بس دعا کرو کہ بس کوئی روش تو ٹھیک ہو بندے کی, کوئی اپنا اس کا معاملہ تو بہتر ہو. تو ہم وہ روحانی ایکسپیرینسز کر ہی نہیں سکتے جو ہمارے اسلاف نے کیے تھے, کیونکہ ان کے اور ہمارے رویے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. امام نووی رحمہ اللہ 7ویں صدی ہجری کے امام ہیں, ٹھیک ہے. ان کی روٹین کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ریگولر کھانا کھاتے ہی نہیں تھے. جب ان کو شدید بھوک لگی تو جو اویلیبل تھا کچھ کھا لیا, بس یہ ان کی روٹین تھی. ٹھیک ہے نا. سائنس ان کی شادی نہیں کی, علم میں لگے رہے, موقع ہی بیچ میں نہیں آیا, ذہن میں ان کی یہ نہیں آیا. بس میں نے جیسے ہوتا ہے نا ایک بندہ فوکسڈ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ کیریئر میں لگا رہا 40 سال عمر ہو گئی, وہ لگے رہے اپنے 46 سال کی عمر میں تو ان کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اور 19 سال کی عمر میں اپنے علاقے سے نکلے تھے اور 46ویں سال اپنے علاقے میں واپس آئے. 25 سال انہوں نے خدمت کی دین کی اور واپس آئے اپنے علاقے میں. نیکسٹ ایئر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور سونے کے بارے میں بھی ان کا کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ نہیں تھا کہ جناب اب 9 بج کے سو جاؤ. بہت زیادہ تھک گئے, تھوڑا سا لیٹ گئے, آنکھ کھل کے پھر شروع ہو گئے کام. اور پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنا علمی کام کر کے گئے ہیں پوری دنیا میں ان کے علمی کام کو پڑھا جاتا ہے. ریاض الصالحین ان کی کتاب ہے, پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. عرب ممالک میں تو مساجد میں رکھی جاتی ہے, اتنی مشہور کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. تو یہ سب کیا ہے کہ شاید ہمارے بچے کے 1 سال کی اسکول کی فیس جو ہے نا, اتنے پیسے میں انہوں نے زندگی گزار لی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کے جسم کے تقاضے جو تھے وہ اتنے مینیمائز ہوئے ہوئے تھے کہ ضرورت ہی نہیں تھی. اور مغربی تہذیب کر کیا رہی ہے, وہ جکڑ رہی ہے بندے کو. جتنا جسم آپ کا کمزور ہوگا اتنی اس میں ٹینڈنسی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اور کمزور ہو جائے. اتنی پروڈکٹس بنا دی جائیں گی آپ کے لیے کہ آپ وہ پروڈکٹس کنزیوم کرتے کرتے ہی بندے کی زندگی کھپ جاتی ہے. آج ہم اپنی روح کے لیے کتنا وقت لگا رہے ہیں, ہمارے کتنے پیسے ہماری روح کے لیے خرچ ہوتے ہیں. جسم کو اتنا مضبوط کر دیا کہ مہینے کا 1,00,000 روپے جسم پہ لگا دیں گے کوئی پریشانی نہیں ہوگی, لیکن 2,000 پہ کسی دینی کام پہ لگاتے ہوئے ہم سوچیں گے اچھا یار یہ ادھر تو فری ہو جاتا ہے, ادھر ہی چلے جاتے ہیں, یا اگلے سال کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ 2,000 ہمیں کیوں کھول رہے ہیں کہ کس کے لیے لگاؤں بھائی میں, مطلب وہ 2,000 روپے کس چیز پہ لگاؤں. روح تو کہیں ہے ہی نہیں نا, ہمارے بھی تصور میں کہیں نہیں ہے نا. لفظوں میں کہیں بول دیں تو بول دیں, ورنہ شعور میں تو ہمارے بھی نہیں ہے کہ بھئی میری روح کتنی مضبوط ہے. ٹھیک ہے نا. میری روح کے تقاضے کیا ہے, میں پورے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, یا مجھے یہ احساس ہو کہ بھئی مجھے اپنے روح کے تقاضے پورے کرنے. تو لہٰذا مغربی تہذیب کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پورا اچھی طرح نقشہ سمجھ آ جائے گا کہ آج جو دنیا ڈیولپ ہوئی ہے وہ اور اسلامی تہذیب جب غالب ہوئی تھی تو وہ جو دنیا تھی دونوں میں یہ فرق کیوں ہے, کیونکہ دونوں کے تصور انسان میں فرق ہے. جی سر ابھی آپ نے ایک جائزہ بھی کیا نا کہ اسلام کس طرح سے دیکھ رہے ہیں انسان کو, مغرب کس طرح سے. ٹھیک ہے جی. تو روح کو دیکھنا ضروری ہے. سوال میرا یہ تھا کہ وائی از نیسیسری کہ ہم کو دیکھیں. اس لیے کہ آپ کے وجود کا ایک بڑا پارٹ ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ کا جسم ہے, آپ کہیں کہ مجھے کیا پرواہ ہے کہ میں دل کو دیکھوں, میں گردوں کو دیکھوں, میں پتے کو دیکھوں. ٹھیک ہے نا. میں تو بس صرف اپنے ہاتھ اور اپنی ٹانگیں مضبوط کرنے کو فوکس کروں, تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ آپ کے وجود کا پارٹ ہے. جب آپ انسان کہیں گے تو اسلامی نقطہ نظر سے انسان کا بڑا حصہ کیا ہے, روح ہے, واضح. اور مغربی نقطہ نظر سے تو صرف جسم ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں روح کو کیوں دیکھیں, تو سوال یہ ہے کہ اللہ جو خطاب کر رہا ہے یا اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ کس کو دیے ہیں؟ دیے تو انسان کو ہیں, لیکن انسان میں سے بڑا پارٹ کون سا تھا, یا ریلیونٹ پارٹ کون سا تھا؟ روح. اگر آپ کی روح نہیں مضبوط تو اللہ کے احکامات کسی بندے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے.
ٹھیک ہے. اور وہ یعنی آپ مثلا سادے لفظوں میں ہم کہتے ہیں نا ہم دین کی طرف نہیں چل پا رہے, ہم دین پر عمل کر نہیں پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے, ٹھیک ہے نا, روح مضبوط نہیں ہے. جی یعنی مسلمانوں کا زوال اس بنیاد پر نہیں ہوا کہ ہم نے معیشت کو نہیں دیکھا, ہم نے اس کو نہیں دیکھا, ہم نے نہیں وہ دیکھا. مسلمانوں کا زوال اسی وقت شروع ہوا جب ہمارا فوکس دنیا کی چیزوں پر زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا آج بھی آپ مثال لیجئے, افغانستان کے طالبان ہیں, انہوں نے جو امریکہ کو شکست دی کس بنیاد پر دی؟ جی اچھا کچھ لوگ یہاں آئیں گے وہ کہیں گے نہیں جی وہ رشیا نے ان کی مدد کی, چائنا نے مدد کی. تو کیا جب وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو پہلے رشیا اور چائنا نے ان کو کوئی ایگریمنٹ بنا کر دیے تھے کہ تم سٹینڈ لے لو, ہم اگلے 20 سال تمہاری مدد کریں گے؟ بس سمجھ, یعنی جب انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ ہم ایک اصول پہ کھڑے ہوں گے اور امریکہ سے نہیں ڈریں گے, تو وہ اس بنیاد پہ تو نہیں تھا کہ ان کو رشیا اور چائنا نے کوئی گارنٹی دی ہوئی تھی کہ ہم آپ کو اسلحہ دیں گے, سب کچھ دیں گے. واضح. پھر جب وہ جنگ میں کود پڑے, جی کس نے نہیں امریکہ کو کیا بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ ہم واپس جائیں؟ امریکہ مطلب ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ نے کہا یار مزہ نہیں آیا چلتے واپس. نہیں نہیں نہیں, دیکھیں امریکہ پاکستان نہیں ہے کہ اس کی گورنمنٹ چینج ہو, اس کی پالیسی چینج ہو جائے. اور جو ورلڈ وار ہے یا پوری دنیا پہ اس کے قبضے کا پلان ہے, اس کا تعلق ان کی کسی حکومت سے نہیں ہے, وہ امریکہ کا پلان ہے. ٹھیک ہے. ہوا کیا بیسیکلی کہ امریکہ یہ غلط فہمی میں آیا یہاں پہ کہ ہم تو 1-2 سالوں میں کام تمام کر کے یہاں پہ اپنے اڈے جما کے بیٹھ جائیں گے اور ہم ایشیا کو سیدھا کریں گے یہاں سے بیٹھ کے, چائنا کو یہ کریں گے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک اسلامی نظام اٹھ رہا ہے دنیا میں, یعنی بڑا مسئلہ یہ بھی تھا نا کہ بھائی ہم نے دنیا میں جمہوریت کو چیمپئن بنا دیا, اتنا بنا دیا کہ مسلمان ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ اب آگے چلنا ہے تو جمہوریت کے ساتھ چلنا ہے. یہ نئے لوگ آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں خلافت ہوگی, عمارت اسلامیہ ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس نظام کو تو ہم نے بڑی محنت کر کے 3 صدیوں میں زمین بوس کیا تھا, یہ دوبارہ اس کو کھڑا کر کے دکھانا چاہتے ہیں. تو ہم کبھی نہیں چاہتے کہ یہ ماڈل دنیا دیکھے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی پریکٹیکل ماڈل دنیا دیکھ لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر آپ کی تھیوری ساری فارغ ہو جاتی ہیں. مثلاً امریکہ بہادر طالبان کے آنے سے پہلے افغانستان میں جو یہ اس کی کاشت تھی افیون کی, وہ عروج پہ تھی. طالبان کی حکومت آئی, وہ 0 پہ چلی گئی. ٹھیک ہے. اور واپس جب دوبارہ امریکہ بہادر آیا تو پھر وہ عروج پہ چلی گئی, اور پھر امریکہ بہادر گیا تو پھر 0 پہ چلی گئی یا منیمائز ہو گئی. یہ چیزیں لوگوں کو اپیل کرتی ہیں کہ بھئی دنیا کا چیمپئن اور تعلیم کا وہ اور یہ اور روشن خیالی اور دنیا کی بڑی کیئر اور ہیلتھ سسٹم اور UN ہے نا سارا کچھ. ٹھیک ہے نا, USAID دنیا میں دے رہے ہیں. او بھائی آپ کا جب ادھر قبضہ ہوا ہے تو افیون تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کی کاش کیسے ہو گئی آپ کے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور طالبان کے پاس ہی کیا پاور کہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح امن کی بات آپ کریں, 20 سال امریکہ یہاں رہا, 5 لاکھ بندہ مار گیا. اس کو گئے ہوئے 2 سال ہوئے, کتنے بندے مرے افغانستان میں؟ یہ چیزیں دنیا دیکھتی ہے. پھر یہ تو خیر آپ کہہ لیجیے امریکہ بہادر کی سمجھداری تھی کہ اس نے جلدی سے آگے حملہ کر دیا, اس نے یہ وقت دیا نہیں. ورنہ کہا یہ جاتا ہے کہ 2 صوبوں کی کوئی کامن جیل تھی اور 3 بندے تھے ان کے طالبان کی دور حکومت میں جیل میں, یعنی انہوں نے امن و امان قائم کر دیا, کئی چیزیں ڈلیور کر دی. اور دیکھیے سارا کچھ 5 سالوں میں تو نہیں ہوتا نا, وقت لگتا ہے ایک چیز کو. تو امریکہ بہادر جب یہاں آیا تو اس کو غلط فہمی یہ تھی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم ان کو 2-1 سالوں میں فارغ کر کے سارا کچھ سیدھا کر لیں گے. اور جو طالبان لڑے ہیں وہ کس چیز کے ذریعے لڑے ہیں؟ ان کو آپ کہہ لیں کہ کوئی نہ تو یہ ہوا کہ رشیا نے اور چائنا نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی دے دی کہ اس ٹیکنالوجی کے بلبوتے پہ وہ جیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ چائنا کے یعنی امریکہ کے بہادر ان کے پاس فائٹر جیٹس آ گئے یا ٹینکس آ گئے, ایسا تو کچھ نہیں ہوا نا. وہ تو میدان میں اس سے لڑ ہی نہیں رہے تھے, ان کے پاس تو اکوپمنٹ تھا ہی نہیں, وہ چیزیں تھی ہی نہیں. وہ تو لڑے ہیں کس بنیاد پہ کہ 60-70 ہزار طالبان تھے ٹوٹل. طالبان کتنے تھے؟ 60-70 ہزار. آج کتنے ہیں؟ 60-70 ہزار ہی ہیں. اور اس 20 سالہ جنگ میں شہید کتنے ہوئے ہیں؟ 60-70 ہزار. ٹھیک ہے. یعنی ان لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں, اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے.
کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی جوائن کر رہا ہے، کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی جوائن کر رہا ہے، کرتے کرتے ابھی بھی ان کو کوئی تعداد یہ نہیں کہ وہ کروڑوں میں ہیں یا اس طرح سے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو امریکہ بہادر جب یہاں آیا تو اس کی جب پھینٹی لگی ہے نا یہاں پہ، کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں بے حسی ہو گئی ہے نا، 40 بندے مر گئے، اچھا 40 بندے مر گئے، 100 بندے، اچھا 100 بندے مر گئے۔ امریکی جب ایک مرتا ہے نا تو وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ اچھا یار ایک ہی امریکی تھا نا۔ تو جب یہاں ایک تو ان کے بندے مرنا شروع ہوئے، چاہے وہ ہزاروں میں کیوں نہ ہو ٹوٹل ملا کر، لیکن امریکہ کے لیے وہ کیا ہے، ویلیو رکھتے ہیں نا۔ دوسرا یہ کہ بلینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، پروگرس نہیں ہو رہی۔ پروگرس کیوں نہیں ہو رہی؟ کتنے علاقے قبضے میں لے لیے طالبان نے، انہوں نے، امریکہ نے؟ آدھا افغانستان نہیں قبضے میں کر سکے 20 سالوں میں۔ ویسے افغانستان تو وہ جگہ ہے کہ مطلب جو ہسٹوریکلی مطلب دیکھا جائے کہ ارلیئر جنریشن سے ایون جب برٹش ہے جو اس سے پہلے بھی کبھی بھی افغانستان وہ ریجن ہی اس کی ایک جیوگرافی میں سے ایسی جگہ ہی ایسی کہ اس کو بیسیکلی ون کرنا ہی بہت مشکل ہے، مطلب ٹھیک ہے مشکل ہے، لیکن یہ کام تو نہیں کبھی ہوا کہ سپر پاور آئی ہو، 50 ملکوں کی فوج لے کے آئی ہو، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی لے کے آئی ہو، اور مد مخالف بالکل کمزور ہو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے۔ یہ کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے۔ واضح، دونوں طرف کے جو گروہ ہوں گے ان کی طاقت میں 1-2 کا فرق ہوگا، 1:2 ریشو ہو جائے گی، 1:3 ہو جائے گی، 1:1000 کا فرق کبھی نہیں آیا ہسٹری میں، ٹھیک ہے؟ اور اتنی بڑی شکست بھی کبھی نہیں ہوئی نا، کہ ان کو بھاگنا پڑا۔ اور بھاگے کیسے ہیں وہ؟ آپ کہہ رہے ہیں نا واپس گئے ہیں، وہ گئے نہیں ہیں، وہ منتیں ترلے کر کے گئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو بیچ میں ڈالا کہ ہماری جان چھڑاؤ یہاں سے۔ اور 2012 میں وہ بھاگنا چاہ رہے تھے، یہ جو 7-8 سال ان کو لگے ہیں، طالبان نے ان کو دبایا ہوا تھا۔ دبانے سے مراد یہ ہے کہ ان کا خوب نقصان کیا، ٹھیک ہے نا؟ اور دیکھیں آخر میں کیا ہوا، ان کا کیا تھا کہ جی سیز فائر ہونی چاہیے، اور طالبان کیا کہتے تھے کہ پہلے معاہدہ ہوگا پھر سیز فائر ہوگی۔ اور لوگ کہتے ہیں طالبان کتنے بیوقوف ہیں، دیکھیں جب جنگ ختم ہو رہی ہے، جب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو ہی رہا ہے، تو کر لیں سیز فائر۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، بھاگنا آپ چاہ رہے ہیں نا یہاں سے، تو کس چیز کا سیز فائر؟ اور انہوں نے کہا کہ جس دن تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ہم اٹیکس کریں گے، اور انہوں نے آخر میں 1-2 بڑے کی بندے بھی ان کے مارے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ کوئی جغرافیکل مسئلہ تھا یا یہ مسئلہ تھا یا وہ مسئلہ تھا۔ دنیا کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ طالبان سے لڑنا کیوں ممکن نہیں رہا۔ اس سے پہلے جب جنگ ہوئی تو پورا افغانستان لڑتا تھا، اس جنگ میں افغانستان نہیں لڑا، غدار زیادہ تھے۔ یہ کبھی پہلے ہسٹری میں ہوا ہے؟ یعنی طالبان ایک طرف تھے اور افغانستان کے سارے لبرلز، سیکولرز جو رشیا نے تیار کیے تھے وہ دوسری طرف تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ماضی میں کہ یہ کبھی اس طرح سے ہوا ہو۔ اب بات کیا ہے کہ وہ جو لڑے ہیں وہ کس بنیاد پہ لڑے ہیں؟ وہ ایمان کی بنیاد پہ لڑے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ کی مدد پہ یقین ہے اور ہم لڑیں گے، اور لڑے وہ، اور انہوں نے دنیا کی سپر پاور کو جو ہے وہ ناکو چنے چبائے، اور ان کو بھاگنا پڑا، ذلت کے ساتھ بھاگنا پڑا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا اپنا دل تھا واپس چلے جائیں، وہ ناکام ہوئے تو واپس جا رہے ہیں نا، ان کا یہاں پیسہ ڈوب رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ دنیا میں ذلت پیدا ہو رہی تھی ان کے لیے کہ یار ایک چھوٹے سے علاقے میں گئے ہیں یہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور 50 ملکوں کی فوج لے کے گئے، باقی دنیا ان سے تنگ ہو رہی تھی، جو نیٹو کی افواج تھی باقی وہ تنگ ہو رہے تھے کہ یار کیا کہاں پھنسا دیا ہمیں تم لوگوں نے، بندے بھی مارے مروا رہے ہو، پیسہ بھی لگوا رہے ہو، حاصل کیا کچھ بھی نہیں۔ اور ابھی جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں تو یعنی ان کو کوئی تسلی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم بہت بڑا محاذ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن کریں کیا؟ یعنی امریکہ بھی مقروض ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کوئی اتنا کھلا پیسہ تو اس کے پاس نہیں ہے کہ بہاتا چلا جائے۔ تو یہ جو ایک ہمارے سامنے مثال آئی ہے، یہ بہت بڑی مثال ہے، اور ہمارے پاس ان کے مقابلے میں ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ہے، فوج بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہم ایک بیان دینے کی ہمت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ ہماری اسٹرینتھ روح تھی اور وہ ہمارے پاس نہیں، ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں نے جب پہلی دفعہ بھی غلبہ حاصل کیا، کس بنیاد پہ حاصل کیا؟ یہ بہت بڑی آج کے دور کی غلط فہمی ہے۔ مثلا ایک تو ہمارے یہاں چورن بیچا جاتا ہے، اور بڑے بڑے دینی رہنما یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب تک ہماری اکانومی مضبوط نہیں ہوگی ہم کفر سے نہیں لڑ سکتے۔ قطر کی اکانومی تھوڑی مضبوط ہے، سعودیہ کی اکانومی تھوڑی مضبوط ہے، یو اے ای کی اکانومی تھوڑی مضبوط ہے، عمان کی اکانومی تھوڑی مضبوط ہے۔ اٹھاتے چلے جائیں ان ملکوں کو، پیسے کی کمی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وہی کریں گے جو وہ کر رہے ہیں۔
یونیورسٹی میں اسلامک ڈپارٹمنٹ والے بھی یہی کہتے رہتے ہیں سر، جب بھی کوئی بات آتی یہ سب مغرب کی مروبیت ہے، یہ سب مغرب کی مروبیت ہے. اور اسلام کا وہ دور بتا دیجئے جب اسلام اس لیے غالب ہوا کہ ان کے پاس جو تھا وہ ٹیکنالوجی کمپٹیٹیو ٹیکنالوجی تھی کہ ان کے ساتھ کمپٹیشن کر سکتے تھے وہ. بلکہ واحد غزوہ حنین، وہاں پہ مسلمانوں کی طاقت تھوڑی زیادہ تھی، نفری زیادہ تھی بندوں، اور وہاں کیا ہوا، تھوڑا سا مسلمانوں کے اندر یہ پیدا ہوا کہ اب تو ہم زیادہ ہیں، سیٹ بیک ہو گیا. ورنہ آپ ساری جنگیں پڑھیں، اور ایون خلافت قائم ہونے کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں آپ پڑھیں کبھی کہ کیسے مسلمانوں نے لڑی ہیں، نہ ساز و سامان ہے نہ افراد ہیں، پھر کیسے جیتے ہیں. دنیا کی 2 سپر پاور سے مسلمانوں نے ٹکر لے لی، ان کے پاس اسٹینڈنگ آرمیز ہیں اور یہ والنٹیئرز ہیں، اور یہ یہاں سے ان کے علاقوں میں پہنچے ہوئے ہیں، اور ایٹ اے ٹائم رومن امپائر سے بھی لڑ رہے ہیں، ایٹ اے ٹائم پرشین امپائر سے بھی لڑ رہے ہیں. آگے لاکھ کی فوج ہے ان کے پاس، 15,000 بندہ ہے. کس بیس پہ لڑے ہیں جی؟ تو لہذا اس نقطے کو سمجھیے کہ روح کی جو طاقت ہے اس کو دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، بشرطے کہ وہ ہو. اور جہاں وہ ہوئی ہے وہاں دنیا حیران ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا. آج ہم مسلمان دنیا میں جتنی مرضی طاقت حاصل کر لیں، مادی طاقت، ہم اس مادی طاقت کی بنیاد پر بعثت مسلمان غالب نہیں آ سکتے. یہ بات لکھ لیجئے اپنے پاس. کیوں؟ مجھے سادی سی ایک بات بتائیے، اگر بدر کی جنگ میں 1000 مشرکین کے مقابلے میں 900 مسلمان آتے، اور تلواروں میں بھی 19-20 کا فرق ہوتا، نیزوں میں بھی 19-20 کا فرق ہوتا، ٹھیک ہے، گھوڑوں میں بھی 19-20 کا فرق ہوتا، اور مسلمان جنگ جیت جاتے بدر کی، تو باقی پورا عرب کیا کہتا؟ واٹس دی بگ ڈیل؟ مسلمانوں کے جیتنے سے اسلام کا کوئی نام ہوتا؟ بھئی ایک طرف 900 تھے، ایک طرف 1000 تھے، یہ تھوڑے ذرا شارپ تھے، تھوڑا زیادہ اچھی طرح لڑ لیا ہوگا، جیت گئے. مسلمانوں کے غلبے سے اسلام کب آگے بڑھے گا؟ جب لوگوں کے پاس مادی چیزوں میں کوئی جواب نہ ہو. پورے عرب کے لیے جو پریشان کن بات تھی وہ کیا تھی؟ 313. ہمیں تو یہ پتا نا وہ 313 تھے، یہ 1000 تھے، یہ ہم سب کو پتا ہے. جو ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے. ان کے پاس 100 گھوڑے، ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 1:50 کا فرق ہے. سادے لفظوں میں آپ کہیں ان کے پاس 2 ٹینک ہیں، ان کے پاس 100 ٹینک ہیں. تو وہ بندے 1 اور 3 ریشو تھی، اسلحہ نہیں. مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں، ان کے پاس 900 کے اتنے اونٹ ہیں، ٹھیک ہے. مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں 313 بندوں کے پاس. کوئی چھری چاقو لے کے گیا ہوا ہے، کوئی کیا ٹوٹا بازو میں نہیں، کوئی یعنی اسلحہ ہی نہیں ہے. 8 تلواریں ہیں ٹوٹل پراپر، ڈھالے ہیں ہی نہیں، اور وہ اسلحے سے لیس آئے ہیں سارے. تو صرف تعداد ایسی تھی جو 1:3 تھی. باقی جتنی چیزیں آپ ملائیں گے وہ 1:10 1:50 1:100 اس طرح کا فرق تھا دونوں میں. اب عرب کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ توجیہ کیا پیش کریں گے، یہ کیوں جیتے. اور جو جیتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ ماشاءاللہ ہمارے گھڑ سوار بڑے اچھے تھے، انہوں نے نہیں کہا ہمیں تلوار بازی کا وہ، انہوں نے کہا ہم حق پہ ہیں. تو عرب کو بات یہ سمجھ آئی کہ کوئی اور طاقت تھی. یہ جو بات کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ جو بات کرتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اسباب کے بغیر لڑے ہیں اور جیتے ہیں. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، جب ہم مغرب سے آگے بڑھ جائیں گے ٹیکنالوجی میں تو ہم ان پر غلبہ پا لیں گے. چلیں آپ پا لیں گے غلبہ. اس غلبے کے نتیجے میں جو چیز دنیا میں نظر آئے گی وہ کیا ہے؟ اسلام نہیں ہے. وہ سادی سی بات، آپ کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی، آپ غالب آ گئے، ان کے پاس کم ہوگی، وہ نیچے چلے گئے. مادیت اوپر رہے گی. اور آپ نے دیکھ لیا UAE ہو، سعودیہ ہو، قطر ہو، عمان ہو، کویت ہو، بحرین ہو، ان سارے ملکوں میں کیا ہوا؟ ان کی طاقت ایمان کی نہیں تھی، پیسے کی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ زیادہ پیسے کے آگے سجدہ کر لیا. ہو گیا نا؟ اور یا یوں کہہ لیں پیسے کے لیے سجدہ کر لیا.
انہوں نے دیکھا اچھا اگر ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تو اتنا سارا جو ہمارا کاروبار چل رہا ہے یہ کیا ہو جائے گا، یہ بند ہو جائے گا، چپ کر لو. اور اب سعودیہ میں کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی بائیکاٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ وہاں کر کے دکھائیں بائیکاٹ اسرائیلی پروڈکٹس کا ہے کسی کا، کوئی نہیں. حرم کے اندر پیپسی بک رہی ہے، KFC بک رہا ہے، میکڈونلڈس بک رہا ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کی اسٹرینتھ اگر روحانی ہوتی تو وہ کوئی اسٹیپ لیتے نا. وہ مادیت پہ کھڑے ہوئے، اور مادیت تو آپ کو کمزور کرتی ہے، مضبوط نہیں کرتی آپ کو. روحانیت پہ کھڑے ہوتے تو اچھا فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ کس بنیاد پہ سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں؟ پیسے کی بنیاد پہ. وہی جذبہ ایمانی ہے نا. ان کے بچے بچے کو یقین ہے جو ہمارا جنت میں جا رہا ہے. یہ یقین ہمارے اندر نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ یقین ہمارے اندر نہیں ہے. ہمارا بچہ فوت ہوگا تو ہم واویلا کریں گے یہاں پہ، ہم جا کے حکومت کی منتیں ترلے کریں گے، دو یار سب کچھ دے دو ان کو، خبردار آئندہ انہوں نے ہمارے کسی بندے کو کچھ کیا تو. ایسے ہی ہے نا. وہ کیسے اپنی نسلیں لوٹا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو دل کی گہرائیوں سے یقین ہے کہ جو بندہ مر رہا ہے اسی طرح جنت میں جا رہا ہے. شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. ٹھیک ہے نا. ایک ایک گھر میں 4 بچے ہیں، چاروں کٹھے شہید ہو گئے. اور بڑی پیاری بات کی تھی اقبال نے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. بس یہ سمپل معاملہ ہے. اور اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر اور بھی ہے نا، دنیا کو ہے پھر سے مارکہ روح و بدن پیش. ٹھیک ہے نا. دنیا کو ہے پھر سے مارکہ روح و بدن پیش. بدن کون ہے؟ یورپ بھائی. اور روح کون ہے؟ اسلام. یعنی جنگ اس وقت روحانیت اور مادیت کی ہے. اصل میں جنگ مادیت ورسز مادیت نہیں ہے. مادیت ورسز مادیت ہو گئی. رشیا اور امریکہ آپس میں لڑ رہے ہیں، امریکہ اور چائنا آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ساری مادیت کی جنگ ہے. ورنہ امریکہ یا جو بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو یورپ ہے، اس کا مقابلہ جو اسلام کے ساتھ ہے وہ روحانی اور بدنی یہ جنگ ہے اصل میں. اور ہم مسلمان جو کہ بحثیت مجموعی اپنی روح کمزور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. لیکن ہم میں سے جس نے اپنی روح کو مضبوط کیا، بحثیت قوم، اسے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. فلسطینیوں نے دنیا کو ہلایا کہ نہیں ہلایا؟ مجھے یہ بتائیے، جو کام فلسطینیوں نے کیا کوئی اور قوم کر کے دکھا سکتی ہے؟ نہیں دکھا سکتی. کس بنیاد پہ کی ہے؟ اور ہم پھر بھی یہاں پہ راگ الاپ رہے ہیں، نہیں نہیں جب ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی. او بھائی ایٹم بم تو بنا لیا، اور کون سی ٹیکنالوجی لے کے آؤ گے؟ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کے پاس اسباب جتنے مرضی ہوں، غیرت بھی تو کوئی چیز ہے نا. ٹھیک ہے نا. وہ ایک صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے ایک بندہ ہے، اس نے ایسے کلاشنکوف اٹھائی ہوئی ہے، اور ایک بندہ آتا ہے اس کے منہ پہ گالی دے دیتا ہے اس کو. وہ کہتا ہے اوے خبردار، کلاشنکوف اٹھائی ہے میں نے. وہ پھر آتا ہے اس کے منہ پہ چماٹا مارتا ہے، وہ کہتا ہے خبردار، کلاشنکوف ہے میرے پاس. وہ پھر آتا ہے اس کے منہ پہ تھوک جاتا ہے، اوے کلاشنکوف، ہم نے یہ ایٹم بم رکھا ہوا ہے. دنیا آگے چپیڑے ماری جا رہی ہے ہمیں، اور ہم کہتے ہیں ایٹم بم، آگ لگاؤ اس ایٹم بم کو. نہیں، کس لیے رکھا ہے بھائی؟ تمہاری نہ کوئی عزت ہے دنیا میں، نہ تمہاری کوئی بات کی ویلیو ہے. اس سے بڑی بات چھوڑ دیں دنیا کو. آپ مجھے دنیا کی وہ قوم بتائیے جس نے اپنے 4000 بندے امریکہ کو بیچے ہوں. مجھے دنیا کی وہ قوم بتائیے جس نے اپنی بیٹیاں امریکہ کو بیچی ہوں. ہے وہ؟ نہیں ہے. ان غلط فہمیوں سے نکل آئیے کہ ہم معیشت مضبوط کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے تو ہم دنیا کو وہ کر لیں گے. نہیں. اور دین بھی ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ. اکثر لوگ یہ مَا اسْتَطَعْتُمْ کو غائب ہی کر دیتے ہیں. وہ ادھر ہی وَأَعِدُّوا لَهُم تک جو ہے نا ان کا فوکس ہوتا ہے کہ جی کفر کے خلاف کیا کرو، یعنی ٹیکنالوجی جمع کرو یا اسلحہ جمع کرو. اسلام نے یہ نہیں کہا. اسلام نے کہا مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جاؤ. ٹھیک ہے نا. یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں آٹومیٹکلی اللہ کی مدد آ جائے گی. جو ہے وہ جمع کرو. لیکن یہ نہیں کہا کہ ایمان کو داؤ پہ لگا کر اسباب جمع کرو، یہ کہیں نہیں کہا. اور یہ آیت جن کے اوپر نازل ہوئی انہوں نے کیسی تیاری کی اس کے بعد؟ کیا یہ آیت نازل ہونے کے بعد ایسا ہوا
کہ مالی جنگی اسباب زیادہ کرنے کے لیے کوئی حکمت عملیاں بنائی گئی ہوں، صحابہ کو تیار کیا گیا ہو کہ اب تم نے اپنی تلواریں خود بنانی ہیں اور تم نے جو ہے وہ اسلحہ جمع کرنا نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ جب جنگ کے لیے جانا ہے تو جو میسر ہے، جو آپ لے کے جا سکتے ہیں وہ لے کے جائیں گے۔ لڑنا ہے آپ نے وہاں بیٹھ کے کھڑے، وہاں جا کے کھڑے نہیں ہونا کہ بس خود ہی جنگ جیت جائیں گے، یعنی آپ کو فزیکل ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان اس ٹینشن میں پڑ گئے ہوں کہ ہم اسلحے کا ڈھیر کہاں سے جمع کریں گے، یا ہم کیسے، ان تلوار بنانا کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں تھا نا، یہ کیا جا سکتا تھا کہ صحابہ کو تیار کیا جاتا کہ تلواریں بناؤ، ٹھیک ہے نا، ایک تعداد بٹھا دی جاتی کہ وہ تلواریں بنائے گی۔ ہمیں کوئی ایسی واقعات سیرت میں نہیں ملتے۔ ہاں یہ ضرور ہمیں ملتا ہے کہ جو تھا وہ لے کے گئے، جو جمع ہو سکتا تھا وہ لے کر گئے، لیکن اصل جو جنگ لڑی گئی وہ ایمان کے بلبوتے پہ لڑی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اسلام دوبارہ غالب ہوگا، کیسے ہوگا؟ دنیا کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ یہ کیسے غالب آئے، سوائے یہ کہ وہ کہیں کہ ان کا نظریہ کوئی ایسا ہے جو کہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ امریکہ آج غالب ہے نا، آپ کو یہ پرواہ ہے کہ امریکہ کا مذہب کیا ہے یا آپ اس مذہب کے دلدادہ ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے پیسے کی بنیاد پہ غالب ہوئے ہیں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یا سادے لفظوں میں ایک صاحب یہاں آتے ہیں، ان کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے، بات چلتا جناب یہ پولیس میں آئی جی ہیں، یہ کوئی جرنیل ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن ایک بندہ یہاں آتا ہے بالکل غریب بندہ، اور سارے لوگ اٹھ کے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ اس مسجد کے مؤذن ہے۔ کہتے ہیں یار پھر لوگ ان کی رسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ چیز آپ کو ہلائے گی نا، یہ جس کے پاس پیسہ ہے، جاگیردار ہے، عہدہ ہے، اس کو تو ہر بندہ سلوٹ کرے گا۔ اصل میں تو کسی کی رسپیکٹ ہو رہی ہے جبکہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ انسان بہت اعلیٰ ہے، واضح نا، یہ واقعی کوئی اتنا بڑا آدمی ہے کہ لوگ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، تب اس کی ویلیو بنتی ہے نا۔ ورنہ تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ وردی کا سارا زور ہے اس لیے لوگ کھڑے ہو کے ہے نا سلیوٹ کر رہے ہیں، یہ وردی گئی تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام جب بھی غالب ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پہ ہی ہوگا، اور تبھی دنیا میں اسلام کا میسج جائے گا۔ اور ہم اس کے نمونے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 نمونے ہم نے دیکھ لیے، ایک ہم نے طالبان کا نمونہ دیکھا اور ایک ہم نے فلسطین کے لوگوں کا دیکھا، اور واللہ عالم آگے ہمیں اللہ کیا کیا دکھائے گا، لیکن وہی ہے کہ ہم تو ہلیں نا۔ اب آئیے جو کنکلوژن ہے سارے کا وہ کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ جی انسانیت بہت بڑی شے ہے، تو اسے کیا مراد ہوتی ہے؟ جی میں انسانیت پہ بڑا یقین رکھتا ہوں، جی مغربی انسان، وگرنہ اگر آپ کا انسانیت پہ بہت زیادہ یقین ہے تو اس انسان کے اندر ایک روح بھی ہے نا، اور اگر اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں تو آپ کو پریشانی ہونی چاہیے نا۔ لہذا ہماری انسانیت رگ کب پھڑکتی ہے؟ جب کسی کو کھانا نہیں ملے گا، جب کسی کو، بات سمجھ۔ تو اسلامی دنیا میں تو انسانیت کا یہ تصور نہیں ہے جو مغربی دنیا نے دیا ہے۔ یہاں تو انسانیت آپ کی تب بھی پھڑکنی چاہیے جب آپ دیکھیں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جب آپ دیکھیں کہ لوگوں کی روح کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں کہ ان کی روح مضبوط نہ ہو سکے، جب آپ دیکھیں کہ سینما کھولے جا رہے ہیں، عیاشیاں کرائی جا رہی ہیں لوگوں کو تاکہ ان کا جسم اور مضبوط ہو، ان کی روح اور کمزور ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب جسم کو بھی مجبور کیا جائے گا، محروم کیا جائے گا، تب بھی ہم اس میں کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہمارا روح کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کا تصور کہاں سے لیا ہے؟ مغرب سے۔ ہمارا انسانیت کا تصور یہ نہیں ہے۔ اسلام میں آپ کے لیے کسی کی آخرت برباد ہو رہی ہے زیادہ بڑا مسئلہ اس سے کہ اس کی دنیا برباد ہو رہی ہے۔ کیوں؟ مثلا ایک بندے کو ظلم کر کے قتل کر دیا گیا، بڑے سے بڑا ظلم یہی ہے نا۔ ایک بندے کو مارا گیا، پیٹا گیا، اتنا مارا پیٹا گیا کہ وہ مر گیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو گمراہی پہ رکھا گیا اور وہ گمراہی پہ مر گیا۔ جس کو مارا پیٹا گیا اور وہ مر گیا، اگر وہ نیک تھا، اس میں کوئی ایمان تھا، اور شاید یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو اس کے ساتھ ظلم ہوا تو آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے؟ کمپنسیٹ کر دے، ٹھیک ہے نا، اس کی بخشش ہو جائے۔ تو یہ چھوٹا نقصان ہے اس کا، یہ تھوڑی دیر کا نقصان تھا کہ اس کے اوپر کچھ مہینے یا کچھ سال ظلم ہوا۔ لیکن جو بندہ گمراہی پر مر گیا، مرنے سے لے کے آگے کروڑوں اربوں سال جو اس کا عذاب ہے، وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن چونکہ ہمارا اس پر یقین ہی نہیں ہے، ویسے دیکھو ہم بات کر رہا ہوں،
ہمارا اس پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ جو کفر پہ مر رہا ہے، جو گمراہی پہ مر رہا ہے، وہ قبر کے عذاب سے بھی گزر رہا ہے، اس نے قیامت کے روز بھی جہنم میں جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں بڑا مسئلہ کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں اس کی بھوک کا مسئلہ نظر آتا ہے، ہمیں اس کی پیاس کا مسئلہ نظر آتا ہے، ہمیں ان کے دنیاوی مسئلے نظر آتے ہیں، لیکن لوگوں کے ہمیں اخروی مسئلے نظر نہیں آتے، کیونکہ ہمارے اوپر جو آپ کہیں گے غلبہ ہے وہ مغرب کا ہے، اور مغرب کہتا ہے کہ اصل میں انسان جسم ہی ہے۔ تو آپ نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنا ہے تو کیا کریں؟ جسم کے لیے۔ ہمارے ہاں آج اگر ہم یہ کہیں کہ اسکول بنانے کے لیے چندہ چاہیے، غریب بچوں کے لیے اسکول بنانا ہے تو چندہ مل جائے گا۔ ہم کہیں گے غریبوں کے لیے اسپتال بنانا ہے، چندہ مل جائے گا۔ ہم کہیں گے راشن تقسیم کرنا، چندہ مل جائے گا۔ ہم کہیں گے لوگوں کی روح کو مضبوط کرنا ہے تو اور مولوی اور چھوڑ، تجھے دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی، تو وہ یہ پرانی باتیں کر رہا ہے ابھی تک۔ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رویہ کیوں ہے؟ کیونکہ عملاً ہمارا روح کے اوپر کوئی ایمان، کوئی اعتقاد، کوئی یقین نہیں۔ اور ٹھیک ہے مسلمان ہیں، اب رسماً کچھ باتیں ماننی بھی ہیں، ہم نے اس معاشرے میں رہنا بھی ہے، کوئی ہماری وکیبلری میں چیزیں آ گئی ہیں، ورنہ ان چیزوں کا ایمان اور یقین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ہم پوری طرح مغربی تہذیب کے زیر اثر ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ کبھی آپ سے کوئی بندہ پوچھے نا، مثلا میں نے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ انسان کی کامیابی، تو سوال کیا کرنا پڑے گا؟ کون سے انسان کی کامیابی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، اس نے دنیا میں بہت پیسہ کمایا، لیکن 2 کمروں کے مکان میں رہا اور سارا پیسہ دین کے لیے قربان کر دیا، اور لوگوں کے حساب سے وہ غریب اور بچا پھٹے حالوں میں رہا۔ اور ایک وہ انسان جس نے دنیا میں بہت پیسہ کمایا لیکن سارا اپنے اوپر کنزیوم کیا، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، ٹھیک ہے نا، خوب لگژری اس نے استعمال کی۔ کون سا انسان کامیاب ہے؟ صحیح بات جواب دیجیے گا، مولوی نہیں بننا اب خام خواہ، گاڑی والا۔ یہ کس کا جواب ہے؟ یہ مغربی تہذیب یا مغربی تصور انسان کی روشنی میں جواب ہے۔ اور اگر آپ کا تصور انسان وہ ہو اسلام والا تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے اس بندے نے اپنی 40 سال دنیا کی زندگی میں عیاشی کر لی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تباہ کر دی، پتہ نہیں یہ حساب کیسے دے گا اگر مسلمان ہے تو؟ اور اگر اس نے فرائض پورے کیے ہیں، پھر جو اس نے کروڑوں روپیہ اپنے اوپر کنزیوم کیا، اس کا حساب کیسے دے گا؟ اور وہ بندہ جو دنیا میں سادگی سے رہا، ٹھیک ہے، بس گزارا اس نے کر لیا، اور اپنا سارا مال دین کے لیے قربان کرتا رہا، آخرت میں کیا ہوگا؟ اگر ایمان والا تھا، مخلص تھا، تو پتہ نہیں کتنے درجے کے اوپر وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، 50ویں پہ، 70ویں پہ، 80ویں درجے پہ وہ جا کے ہوگا۔ اور وہ زندگی کتنی زندگی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اب دو طرح کے انسان ہیں، ان کی کامیابی اور ناکامی ماپنے کے لیے پہلے آپ یہ طے کریں کہ آپ کھڑے کس تصور پہ ہیں، اور سچی بات یہ بتائیں کہ ہمیں کوئی اس طرح کا بندہ فیسینیٹ کرتا ہے کیا، جو سادہ زندگی گزارے اور سارا پیسہ دین کے لیے کھپا دے؟ ہمیں تو بیوقوف لگتا ہے۔ ہمیں فیسینیٹ کون کرتا ہے؟ ہمیں تو رونالڈو فیسینیٹ کرے گا نا، کہ جی 40 گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے بلین ڈالرز ہیں دنیا میں، جناب تیسرے نمبر پہ امیر، دوسرے نمبر پہ امیر، ٹھیک ہے، اور جناب اتنے ملکوں میں اتنی پراپرٹیز ہیں، اور یہ سب کچھ ہے۔ ہمیں یہ سب فیسینیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ رسمن کہہ دیں نہیں وہ حاجی صاحب جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں، دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے بیوقوفی بیچارہ، ٹھیک ہے نا، فارغ ہے، دماغ ہی نہیں کام کرتا ہے، عیاشی کوئی نہیں کی اس نے۔ کس قدر ہمارے اوپر مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، شاید ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں، اور اسی لیئر کے ساتھ ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم دنیا کے حقائق صحیح جانتے ہیں، اور اسی لیئر کو لے کر، اسی پردے کو لے کر ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اسلام میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، اسلام کی نئی تشریحیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کو آپ ایک دفعہ الگ سمجھیں، کسی کا دل کرتا ہے مانے، کسی کا دل کرتا ہے نہ مانے، لیکن یہ ظلم نہ کریں کہ مغرب کا رنگ اسلام پر نہ چڑھائیں اور اسلام کا رنگ مغرب پہ نہ چڑھائیں۔ 2 الگ الگ تصور حیات ہیں، 2 الگ الگ نظام ہیں، 2 الگ الگ حقائق کے بارے میں نظریے ہیں۔ آپ کا جس کو دل کرتا ہے اس کو مانے، لیکن گڑ مڑ نہ کریں۔ کسی کا دل کرتا ہے مغربی نظریہ ماننے کو، مانے، مزے کرے، کون ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتے۔
لیکن وہ جو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، یہ حق اور باطل کو گڈ مڈ نہیں کرو، یہ خام کا تکلف کر کر کے مغرب کو اسلام میں نہ گھساؤ، اسلام کو مغرب میں نہ گھساؤ، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اگر ایسا ہوتا کہ یہ دونوں تہذیبیں اتنی آپس میں مل سکتی ہوتی تو آج اسلام بہت عزت پہ ہوتا، بہت غلبے پہ ہوتا. نہیں، جو مغربی تہذیب کا غلبہ اوپر گیا، اسلام ڈاؤن کی طرف گیا ہے. اور آج اسلام غالب نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے جی؟ ٹیکنالوجی ہے. وہ تو انہوں نے لائی ہے نا، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنی بنیاد سے ہی ہٹ گئے، ٹھیک ہے نا، ہم اپنی اسٹرینتھ سے ہٹ گئے. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں رہا. ہم مغرب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ایک موروثی ہمارے پاس ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم مغرب کا مقابلہ مغرب کے ہتھیاروں سے کرنا چاہتے ہیں. نہیں بھائی، ہمارے پاس، یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس زیادہ مضبوط ہتھیار تھا، اس کو آپ نے پھینک دیا اور آپ ردی کی ٹوکری سے ایک ہتھیار اٹھانا چاہ رہے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. نہیں ہو سکتا. کبھی آپ وہ ہسٹری پڑھیں سیرت سے لے کر اور خلافت راشدہ تک، اور آپ دیکھیے دنیا میں اسلام کا غلبہ کس چیز سے ہوا. آپ کے پاس سوائے ایمان کے کوئی اور جواب نہیں. اور ایمان اور روح ایک ہی بات ہے نا. ایمان کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ تعلق ہے نا. ایمان ہوگا، روح مضبوط ہوگی تو جسم کو لے کے چلے گی. اور آج ہمارے پاس اس سے بہت زیادہ طاقت ہے مادی جو صحابہ کے پاس تھی، لیکن ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں. وجہ ہاں، ہم کفر اختیار کر کے اگر یہ کریں کہ مادی بنیادوں پر غلبہ حاصل کرنا شروع کریں تو اور بات ہے. جن دو کام کٹھے نہیں ہو سکتے. اگر آپ اسلام کا لیبل لگا کے غلبہ چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان کے بلبوتے پر. اور اگر آپ مادی بنیادوں پہ غلبہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کفر کی بات کرنی پڑے گی. یہ دو چیزیں گڑبڑ نہیں ہو سکتی.